اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. تمام تر حمد و ستائش اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام ذوات مقدسہ محمد اور آل محمد کے لیے. ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس. آج کا پروگرام، آج کا دن تین طرح سے، تین ہستیوں سے منسوب ہے اور تین طرح کی اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلے یہ دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین شفیع المذنبین کی رحلت سے منسوب ہے، آپ کی شہادت سے منسوب ہے. دوسرے، آج کا ہی دن ہے جو مولا امام حسن نے مجتبیٰ کو زہر دیا گیا اور یہ آپ کی شہادت کا دن ہے. اور تیسرے، اس دن کی اہمیت یہ ہے کہ بعض روایات کے مطابق یہ شہزادی فاطمہ سغریٰ کی، جو آقا امام حسین اسلام کی بیٹی ہیں، ان کی رحلت کا دن ہے. میں کوشش کروں گی کہ ان تینوں ہستیوں کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کر سکوں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین شفیع المذنبین کہ سلموا صلی علی نور ضحیٰ بدر منیر، وہ مقدم، وہ مؤخر، وہ مبشر و بشیر، وہ مصدق، وہ مزکی، وہ مبصر و بصیر، وہ محمد کے دو عالم میں نہیں جس کی نظیر. جن مراحل پہ محمد سے بشر چلتے ہیں، ان پہ چلتے ہوئے جبریل کے پر جلتے ہیں، جن کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب، اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو کائنات میں کسی شے کو خلق نہ کرتا. خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کو خلق کیا اور ان کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق فرمایا. اور پروردگار عالم قرآن کریم میں ان کے اس طرح قصیدے پڑھتا ہوا نظر آتا ہے کہ قرآن میں خدا اپنی حجتوں کا نام لیتا ہے، اپنے انبیاء کا نام لے کر پکارتا ہے. لیکن نبی مرسل کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خدا نے قرآن کریم میں آپ کو کہیں طٰہٰ کہا، کہیں یاسین کہا، کہیں مدثر کہا، کہیں مزمل کہا، اور کہیں خدا کی رحمت کو جوش آیا. تو پروردگار عالم نے آپ کا تعارف ان الفاظ میں کرایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے اے رسول آپ کو ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. اے رسول، ہم نے آپ کو، آپ وہ ہیں کہ جو ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، عذاب دوزخ سے ڈرانے والا اور حکم الہی کی طرف بلانے والا ایک چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا. اور اللہ کے رسول کو خدا نے کچھ ظاہری معجزے عطا کیے اور کچھ باطنی معجزے عطا کیے. ظاہری معجزے یعنی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو چاہے سورج نصف النہار پر ہو لیکن کہیں آپ کے بدن کا سایہ نہیں پڑتا. خدا کا حسن انتظام یہ ہے کہ آپ کے محبوب کا سایہ زمین پر نہ پڑے، کہ اس کے لیے خدا کا عجب انتظام ہے. سایہ زمین سے مس نہ ہو، یہ اہتمام ہے. قرآن اس کا نطق خاموشی کلام ہے. اسلام اس کے حرف صداقت کا نام ہے. یہ نام گر نہ ہو تو رہے کیا حیات میں، اور دھڑکن گناہ ٹھہرے دل کائنات میں. صد مرحبا حقیقت کبریٰ کی وہ جھلک، خوشبو پڑھے درود تو سجدہ کرے دھنک. فرش زمیں پہ اس کے قدم، عرش پر دھمک. نالین پاک و چون کے کہنے لگے ملک، بے جلوہ حضور نہ دنیا نہ دین ہے، عشق رسول منزل حق الیقین ہے. دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے رسول چلتے ہیں تو جہاں آپ نرم زمین پر چلتے ہیں تو آپ کا نشان قدم ثبت نہیں ہوتا. آپ پتھروں پر چلتے ہیں تو آپ پتھر
کو گویا خدا موم کی صفت عطا کر دیتا ہے اور آپ کا نشان قدم ثبت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ سنگریزے ہاتھ میں لیتے ہیں تو سنگریزے کلام کرنے لگتے ہیں، شجر کو آواز دیتے ہیں تو شجر بغیر قدموں کے آپ کی خدمت میں آ جاتے ہیں۔ یہ تو وہ ظاہری معجزے ہیں، یعنی کچھ ظاہری معجزے ہیں اور کچھ باطنی معجزے ہیں۔ ظاہری معجزوں پر ہی عقل انسانی حیران نظر آتی ہے۔ ظاہری معجزے کہ آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے تو ہم خدا کو مان لیں گے، اور آپ نے زمین پر کھڑے کھڑے انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ لیکن جن کے دلوں پر خدا نے تالے لگا دیے ہیں، انہوں نے اس کے بعد بھی نہ خدا کو مانا اور نہ خدا کے رسول کو مانا۔ لیکن ان سے بھی بڑے معجزے آپ کے باطنی معجزے ہیں۔ آپ کا علم، آپ کا اخلاق، آپ کا طرز کلام، لوگوں کا آپ کا گرویدہ ہونا، یہ اس سے بڑے معجزے نظر آتے ہیں، جس کے لیے خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انکا لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں۔ اور آپ کے ظاہری اور باطنی معجزے آپ کی اولاد میں بھی اسی طرح اسی شان کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے اور بہت ہی قابل غور مقام کہ جب ہم انبیاء کے واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس نبی کو خدا نے جو معجزہ عطا کیا وہ بس اس نبی تک کے لیے ہی تھا، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا، جو معجزے آپ کو ملے وہی آپ کی اولاد کو عطا ہوئے۔ جو ظاہری معجزے آپ کے ہیں چند ایک کو چھوڑ کر، باقی جنہیں خدا نے رسول خدا کو اختصاص بنایا، ان کے علاوہ ہر معجزہ آپ کی اولاد میں، آپ کے جانشینوں میں نظر آتا ہے۔ اور وہ جانشین جن پر آپ اپنی جان نثار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو سورہ کوثر کی تفسیر ہیں۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خدا نے چاند سا بیٹا عطا کیا۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو آغوش میں لے کر کہا تھا کہ یہ بچہ صورت و سیرت میں مجھ سے مشابہ ہے، اور امام حسن مجتبیٰ اس طرح صورت و سیرت میں رسول خدا سے قریب نظر آتے ہیں کہ جو معجزے رسول خدا کی ذات سے ہیں وہی معجزے امام حسن مجتبیٰ سے ہیں، اور جو حلم و اخلاق اور جو علم کی بلندیاں رسول خدا کے نظر آتی ہیں وہی آپ کے بعد مولا کائنات کے بعد امام حسن میں نظر آتی ہیں کہ حسن پیغمبر ہستی کا چمن کہتے ہیں، اوج تطہیر کے سورج کی کرن کہتے ہیں، ہم نے عالم جسے تعظیم کا معیار کہے، ہم اسے نطق امامت میں حسن کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ جن کے لیے اللہ کے رسول بارہا ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور جن کی ناز برداریاں اس طرح سے کرتے ہوئے نظر آئے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ امام حسن اور امام حسین رسول خدا سے کہتے ہیں کہ سب بچوں کے پاس سواری ہے، عید کا دن ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول سردار انبیاء خاتم النبین شفیع المذنبین ان بچوں کے لیے، امام حسن اور امام حسین کے لیے سواری بن جاتے ہیں۔ اور جب بچے سوال کرتے ہیں کہ سواری کی مہار بھی ہوتی ہے تو آپ اپنی زلفیں پکڑا دیتے ہیں، اور جب بچے اصرار کرتے ہیں کہ سواری آواز بھی نکالتی ہے تو آپ کی آواز بلند ہوتی ہے، الاف الاف، اور سید الملائکہ آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار دو عالم یہ ارشاد کر رہا ہے کہ اے خاتم النبیین، اے سردار انبیاء، اے محبوب خدا، اگر آپ کی زبان پاک سے پھر ایک بار بھی یہ لفظ نکلا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ خدا نے آپ کے صدقے میں ساری کائنات کو خلق فرمایا۔ اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی ایسی نظر آتی ہے کہ جب ہم امام کے مصائب کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ جو الزامات اللہ کے رسول پر لگائے گئے ہیں، امام حسن مجتبیٰ پر بھی وہی الزامات لگائے گئے ہیں۔ جو معرفت نہیں رکھتا، جو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ خدا کی حجت ہیں، یہ امام وقت ہیں،
جو رسول اور رسول کی آل سے بیر رکھتے ہیں ان کا ایک ہی طرز عمل نظر آتا ہے رسول خدا کے لیے بھی اور امام حسن کے لیے بھی. جیسے امام حسن پر کثرت ازدواج کا الزام لگایا گیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیدائش پر یہ اعلان کر چکے ہیں کہ یہ بچہ میرے مثل ہے. جس کو اللہ کا رسول یہ کہہ دے کہ یہ میرے مثل ہے، اس پر الزام لگانا، امت کا الزام لگانا یقیناً یہ بتا رہا ہے کہ نہ یہ لوگ، یہ امتی نام نہاد کلمہ گو ہیں، نہ یہ رسول کو جانتے ہیں اور نہ یہ بعد رسول ان کے جانشینوں کو مانتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ وہ ہستی کہ اللہ مون دوسرا دروازہ بجائیں، یہاں سے نہیں آ سکتے. مون، ارے اللہ، مون اتنی زور سے کٹرا ہے کہ مجھے پروگرام بند کرنا پڑا. پہلے دوسری بات میں تو چپ ہو گئی کہ چلو شاید دل کچھ ہو جائے، پھر اتنی زور سے کٹرا ہے کہ مجھے روکنا پڑا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اب میں 12-13 منٹ کو بس کوئی بات نہیں، دوبارہ سے کیجیے گا جہاں سے ختم ہو گئے نا.